اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آج اللہ کی مہربانی، اللہ کی توفیق سے ہم 5ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ 5واں رکوع یہاں سے شروع ہوا اور آیت نمبر ہے 40۔ یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ روان ترجمہ سنیے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت کو، التی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم کو دی، میں نے انعام کی تم پر، واوفو اور پورا کرو، بعہدی ساتھ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وإیای فارہبون اور خالص مجھی سے ڈرو۔ روان ترجمہ آپ نے سنا۔ یہاں سے مضمون بالکل بدل گیا ہے۔ پہلے ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تو پہلے پارے میں ہم نے کافروں کا ذکر پڑھا ہے اور ایک رکوع وہاں مکمل ہوا۔ اہل ایمان کی 7 صفات کے بعد کفار کا ذکر آیا تو ایک رکوع مکمل ہوا۔ دوسرے پورے رکوع میں منافقین کے بارے میں ذکر ہوا اور تیسرے رکوع میں بندگی رب کی دعوت دی گئی اور چوتھے رکوع میں تخلیق آدمیت، اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے کچھ آغاز میں بات ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ، یعنی یہ حضرت سارہ جو ہیں یہ پہلی بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھی۔ کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی آگے 2 بیویاں کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایک بیوی سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کی بھی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک میں سے 10۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی میں سے پیدا ہوئے، اور باقی 10 بھائی جو تھے وہ ستیلی بیوی تھے، دوسری بیوی سے۔ اب یہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں فرعون کا دور تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور یہ مصر میں بات ہوئی ہے۔ آبائی گھر تو ان کا فلسطین تھا، اب یہ مصر میں کیسے آباد ہوئے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال سورہ یوسف میں جا کے بھی اس سوال کا جواب دیا گیا۔ لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے دوسرے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، اور وہاں سے ایک قافلہ آیا، اس قافلے نے اس کو جا کر آگے بیچا ان کو، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں جیل کاٹی۔ سارا واقعہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے بیان ہو جائے گا۔ 300 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں حکومت کی ہے، اور اپنے والدین کو وہاں بلا لیا، اور پھر وہ وہاں مقیم رہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل آئے، اور
انہی کے اولاد میں سے آگے سلسلہ چلا۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ آج کا یہودی یا اس وقت کا یہودی اگر یہ کہے کہ میں ابراہیمی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، تو یہ بات اس کی بالکل غلط ہوگی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے اس بات کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے، جا کر سورہ آل عمران آیت نمبر 65، 66، 67 اور 68، دو ٹوک بات کہی وہاں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں اتاری تورات اور انجیل مگر اس کے بعد اتاری۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور تو پہلے، بہت پہلے گزر چکا۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم تعلمون۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا، فیما اس میں، لکم واسطے تمہارے، بہ علم جس کا تمہیں علم ہے۔ یہ بات بہت خوبصورت کہی قرآن مجید نے کہ جس چیز کا تمہارے پاس علم ہے تم اس میں جھگڑتے ہو، تم نے جھگڑا کیا، تم جھگڑنے کے حق بجانب ہو کیونکہ تمہیں اس بات کا علم ہے۔ اور یہاں قرآن مجید نے کہا جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تمہیں کوئی اس کے بارے میں جھگڑنے کا جواز ہی نہیں ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، پس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں، لیس لکم بہ علم، نہیں ہے واسطے تمہارے اس کا علم۔ واللہ یعلم وانتم تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، اور لیکن وہ تو حنیفا مسلمہ تھے، یکسو تھے، فرما برداری تھی، نو ڈبل مائنڈ، حنیفہ تھے۔ ان کی شان بیان ہو گئی ہے، فرما بردار تھے۔ فرما برداری بھی کیا ٹاپ پر تھی، کیا آزمائشیں آئی ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ او ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بے شک لوگوں کے سب سے زیادہ قریب ترین ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ وہ لوگ ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی، پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، وہ لوگ ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ یہاں بات دو ٹوک بات کہہ دی کہ آج کا کوئی یہودی وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہے تو یہ بات اس کی بالکل غلط ہوگی۔ ان کی نسل تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی، اور یہ مصر میں جا کے آباد ہوئے۔ اب ان پر توریت نازل ہوئی، اور جو پہلی شریعت کی کتاب تھی، اور انہوں نے اس میں تحریف کی اور اس کو بدل ڈالا، اس کا حکم نہیں مانا، موسیٰ کے فالوور نہیں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا۔ لیکن یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان کی تاریخ کا ایک باب کھلا ہے۔ اس خاص طور پر اس رکوع میں جو بنی اسرائیل کے اندر خرابیاں موجود تھیں، ان خرابیوں کا ایک ایک کر کے ذکر کیا گیا اور اہل ایمان کو یہ سنایا گیا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، ان کی ہزار سال عمر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 576 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 576 سال بعد کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث فرمائے گئے۔ تو یہ فصل جو ہے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1000 سال بنتا ہے۔ اور یہودیوں کی عمریں بھی
ایک ایک ہزار سال عمریں تھیں ان کی۔ قرآن مجید نے اس بات کو نقل کیا ہے، لو یعمر الف سنہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ اگر ان کو ہزار سال، وہ کہتے تھے 1000 سال عمر دو، تو 1000 سال ان کو عمر بھی دی گئی اور دی بھی جاتی تو پھر بھی عذاب سے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کی عمریں ہزار سال تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہ لوگ بنفس نفیس موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔